تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، دنیا انہیں پیران پیر کے نام سے جانتی ہے، دستگیر بادشاہ ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، امام حسن کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے، امام حسین کی طرف سے بھی رشتہ داری ہے، دونوں شہزادوں کی طرف سے آپ آل رسول ہیں، سید ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا نا، تو آپ کی عمر کوئی 40-45 سال نہیں تھی، کم عمری کا زمانہ تھا، اور جب آپ کو دین کی تعلیم کے لیے رخصت کیا، اور جب آخری بار آپ کو رخصت کر رہی تھیں، ابتدائی تعلیم کے والے جب اپنے سے دور کر رہی تھیں، تو والدہ کو پتہ تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اس وقت علماء کرام سے یہ بات سنی کہ والدہ ولیہ تھیں، وہ جانتی تھیں، تو اب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹا اب ہماری اور آپ کی ملاقات آخرت میں ہوگی، اور کہاں بھیج رہی تھی؟ دین کی تعلیم کے حصول کے لیے، جا کے دین کا علم حاصل کریں۔ ایمان سے بتائیں، یہ اگر یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر بولتے جائیں اور سنتے جائیں بات ختم ہو جائے گی، لیکن تھوڑا رک رک کے چلے نا۔ ماں جس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد ایکسپائر ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے جدا ہونے دے گی؟ بولا بھائی اب یہ مجھے پتہ چل گیا ہے، ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے، کنڈیشن ہی ایسی ہو گئی ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے اولاد کو قریب سے قریب رکھا جائے، جو ٹائم ہے قربت میں گزرے۔ اولاد بھی چاہے گی والد ہو یا والدہ ہو، خاص کر والدہ کا تو معاملہ بڑا ہوتا ہے نا، ماں کا تو کب اپنے بچوں کو جدا کرنا چاہے گی کسی بھی والد سے۔ اگر بھائی مدرسے بھی جانا نا، چلو میرے مرنے کے بعد چل، منع نہیں کر رہی، یہ ٹائم میرے پاس گزار لو۔ آج کی ماں نے تو یہی کرنا ہے، اللہ ماشاء اللہ، آج جو ہمارا حال ہے ہم نے تو یہی کرنا ہے۔ کیا لوگ تھے وہ کہ جنہیں انفارم کر دیا گیا کہ اب بیٹا جائے گا تو اب دنیا ملاقات اب نہیں ہونے والی، کیونکہ آپ نہیں ہوگی، یہ تو رہیں گے، آپ نہیں ہوگی۔ دعا کر سکتے تھے مولا تھوڑی عمر بڑھا دے، یا مجھے اتنی دیر کی اجازت دے دے کہ میں اس کو روک لوں، میرے وصال کے بعد چلا جائے بچہ تیری راہ کے اندر، راضی و رضا۔ اپنی موت کو کوئی اہمیت نہیں دی، پروردگار عالم کے دین کی تعلیم کے حصول کو اہمیت سامنے رکھی۔ ماں سے بیٹا جدا ہوتا ہے تو ہو جائے، بیٹا ماں سے جدا ہوتا ہے تو ہو جائے، ماں کی ممتا قربان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مگر یہ وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علم حاصل کرنے والا، یہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ذہن تھے تو غوث اعظم بنے، وہ مائیں تھیں تو پھر ایسے اللہ کے دوست بھی سامنے آئے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے، ہم خود ہی کہتے ہیں، آپ کہیں گے، آپ کہتے ہیں کہ وہ تو مادرزاد ولی تھے، تو پھر بعد میں کہاں سے بنے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ مادرزاد ولی تھے، پھر اس مادرزاد ولی نے اس حضور غوث رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر علم دین حاصل کر کے کتنے ولی بنائے؟ پھر ان کی تعلیم، ان کی تربیت سے بنے نا۔ وہ ایک تو چلو بنا آیا، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا، ٹھیک ہے، آ کے جو عام انسانوں کو ولایت کے مقام پہ کھڑا کر دیا تربیت دے کے، اللہ کی راہ پہ لگا کے، تو ماں نے قربانی دی تھی نا، ماں نے اپنی اس نونہال کی قربانی دی تھی نا اپنی محبت کی، تب جا کے وہ اس نونہال جب وہ شجر عظیم بنا، تو پھر اس نے کتنے اور پودے لگا دیے، کتنوں کو سایہ فراہم کی اس نے۔ تو یہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ہمیں دینی کام کے اندر تھوڑی تکلیف آتی ہے نا، تو ہم جب تک سہولت سے ہم چلتے رہیں تو بڑے سینہ چوڑا کر کے اور چل رہے ہوتے ہیں، بڑا کام کیا پڑ، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈور کھینچتا ہے نا، اب دیکھو وہ تو بڑے سہولت چل رہے تھے نا، اب ذرا ان کو تھوڑا سا ہلا کے دیکھو، تو جیسی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجتا ہے نا، تو وہاں پھر ہمارے قدم
آگے بڑھنے والے پیچھے. یہ نوٹ کر لیں، ذہن کے کسی گوشے میں یہ نہ رہے کہ جو دین کا کام کرے گا اس کی آزمائش نہیں ہوگی، 100% ہوگی. کیسے آزمائے گا یہ وہ بہتر جانتا ہے. ہر ایک کے معاملات الگ ہیں، ہر ایک کے معاملات الگ ہیں. کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح آزمایا ضرور جائے گا. یہ طے ہو چکا ہے، کیونکہ دین کے راستے پہ چلنے کا مقصد ہے کہ آپ خدا کی طرف چل رہے ہیں، آپ خدا کے قرب کے راستے کی طرف چل رہے ہیں، آپ خدا کی ولایت کے راستے کی طرف چل رہے ہیں. خدا کی دوستی، خدا کی طرف چلنے کا راستہ، وہ امتحان لینے سے مراد پیچھے دھکیلنا نہیں ہوتا. امتحان لینے سے مراد انعام دینا ہوتا ہے. امتحان کائے کے لیے ہوتا ہے؟ آگے بڑھانے کے لیے کہ پیچھے دھکیلنے کے لیے؟ آگے بڑھانے کے لیے، ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے. لوگ عقل مند ہوشیار لوگ خوشی خوشی امتحان دیتے ہیں. آگے جو بڑھنا ہے، امتحان بیچ میں رکاوٹ ہے، امتحان دو گے تو آگے بڑھو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، وہ اوپر لے جانے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ دور کرنے کے لیے. پیچھے آپ کو شیطان کھینچتا ہے اس آزمائش سے خوف زدہ کر کے. ایسی ہوتا ہے نا، قدم جو ڈگمگاتے ہیں تو ایک طرف پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں اپنی طرف کھینچاؤ ہوتا ہے. وہ شیطان، اس نے تو وعدہ کر کے بیٹھا خبیث، وہ تو نہیں چھوڑے گا نا، تو وہ بھی کھینچتا ہے. اب ہمیں جتنا اختیار دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دعوت قبول کرنے کے حوالے سے آزاد کر دیا. تم چاہو تو رحمان کی دعوت قبول کرو اور چاہے تم شیطان کی دعوت قبول کرو، اس میں تمہاری آزادی ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دعوت، رحمان کی دعوت بھی آ گئی ہے اور شیطان کی بھی آ گئی. آپ نے کارڈ کس کا قبول کرنا ہے، دعوت نامہ کس کا قبول کرنا ہے، آپ نے کس کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے. یہ ہمارے اپنے اختیار میں اللہ نے، یہ ہمارا اتنا اختیار ہمارا ہے. ہمیں اتنا اختیار دے کے، عقل دینے کا مقصد کیا ہے؟ خیر و شر کی تمیز دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لے گئے نا پڑھنے کے لیے، تو آپ کی والدہ، آپ سنتے ہیں والدہ ماجدہ نے آپ کو کچھ رقم دی تھی خرچے کے لیے، اور راستے میں ڈاکوؤں کا معاملہ بھی ہوتی، وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کی جو تربیت تھی سچ بولنے کی بنا پہ، وہ ڈاکو بھی آپ کے فیصلے مستفیض ہوئے اور توبہ تائب ہوئے، وقت کے ولی بھی بنے. اس سے آگے کی جو کہانی ہے نا، یہاں تک تمہیں بتایا جاتا ہے. یہ کرامت حضور غوث اعظم کی یہ تو بتا دی جاتی ہے کہ وہ آپ کی کرامت سے وہ ڈاکو جو تھے انہوں نے توبہ طائب ہوئے اور ایسی توبہ، سچی توبہ کری کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے سے ان 40 کے 40 ہی کو ولایت عطا فرمائی. ایسے وہ اللہ نے توبہ کو، سچی توبہ. اس کے آگے جب قافلہ چلا گیا نا، پھر آپ پہنچے اپنے، جب مدرسے میں آپ کا داخلہ ہو گیا، تو اب وہ آپ کی والدہ، وہ ڈاکوؤں سے تو پیسے بچ گئے، ڈاکوؤں سے تو پیسے بچ گئے، اور ڈاکو رہے بھی نہیں. بہرحال مدرسے میں جا کے آپ نے پھر کیا کیا کہ آپ نے وہ جو رقم تھی، وہ مستحقین جو بچے تھے غربا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آل رسول ہیں، سید ہیں، سخاوت سیدوں کی شان ہے. آپ کو ضرورت تھی مگر آپ نے وہ بھی طلبہ میں تقسیم کر دی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا کہ فاقوں کی نوبت ہوتی، مدرسے میں کچھ آ جاتا تو کھا لیتے، اور نہیں تھا تو پھر نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ اپنے خرچے کے پیسے نہیں ہوتے اور کھانے کے لیے بھی مدرسے میں کچھ نہیں ہوتا، تو بھوک کی اتنی شدت ہوتی کہ پھر میں اس مقام کی طرف چلا جاتا جہاں پہ لوگ اپنا بچا ہوا کھانا پھینکا کرتے تھے. آج ہم جس پیران پیر دستگیر بادشاہ کی 11ویں منا کے خوب مزے لے لے کے کھاتے ہیں نا، اس کے پیچھے ان کی قربانیاں ہمیں یاد نہیں ہیں کہ ہمارے اس پیران پیر علیہ الرحمٰ نے کتنی قربانیاں دے کے وہ دین کا علم حاصل کر کے ہم تک پہنچایا. ہمیں یاد ہے تو بس 11ویں کی دیگ کھلانا اور کھانا اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مگر کھانا پھر ہضم ہو جائے گا، کھانا پھر دوسرا کھانا اس سے آپ ہو سکتا مزید ٹیسٹی کھا لیں، پھر بھول جاؤ گے. ایسی ہوتا ہے نا، کھانا تو گیا، تعلیم باقی رہنے والی ہے، تربیت باقی رہنے والی، وہ تو ہم نے اس کو تو ہاتھ ہی نہیں ڈالا نا.
وہ تو حضور غوث اعظمی کا خاصہ تھا، وہی کر سکتے تھے، اتنی مشقت برداشت، وہ تو بیان ہوتی بھی نہیں نا ہمارے سامنے. ہمارے سامنے تو حضور غوث اعظم کی بس صرف کرامتیں بیان ہوتی ہیں. مرغی زندہ کر دی یا مرغا زندہ کر دیا، اور کیا کیا جی؟ ہاں مطلب یہ والی باتیں، ان سے کرامت فضیلت ٹھیک اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن اس سے فی زمانہ آپ کو سیکھنے کے لیے کیا مل رہا ہے؟ تربیت کیا ہو رہی ہے اس میں؟ وہ کسی نے کہا تھا، فقیر شاید پہلے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا شعر، وہ کسی نے کہا تھا کہ اپنے، شعر نہیں ہے بات ہے، کہ اپنے اسلاف کے کارنامے پہ پھولنے کے بجائے بیان کر کے پھولنے کے بجائے میرے باپ دادا یہ تھے، میرا باپ دادا بڑے پہلوان تھے، میرا باپ بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا. تو اس نے کہا کہ اپنے اسلاف، اپنے باپ دادا کے کارناموں پر پھولنے کے بجائے یہ بتا تو نے کیا کیا ہے. اپنا کارنامہ بتانا تو نے کیا کیا ہے. وہ تو کر گئے، ان کا نام ہو گیا، ان کے نام پہ تو کیوں بھول رہا ہے؟ تو جب دنیا سے جائے گا تو کوئی بات ایسی چھوڑی ہے دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے، کوئی تیری بات سے، تیرے بات کر کے کوئی دین کا علم حاصل کر کسی کو کوئی تقویت مل سکے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں، میں اس مقام پہ چلا جاتا جہاں پہ لوگ اپنا بچا ہوا کھانا پھینکا کرتے تھے، اور وہاں سے وہ ٹکڑے اٹھا کے پھر پیٹ کی آگ بجھاتا تھا اور دین کا علم حاصل کرتے تھے. قرآن کا علم، فقہ کا علم غوث اعظم نے ایسے حاصل کیا ہے. سبحان اللہ. ہم تو سامنے والے کا، اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ سرکار نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث علم ہے نا. تو علم تو یہ تھا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھانے میں، بلکہ اس کا جھوٹا کھانے میں کرائیت، جھوٹا میں کھاؤں گا، وہ باہر فقیر بیٹا اس کو دے، وہ ٹھیک ہے شفا فقیر کے حق میں تھی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. ایک دن آپ نے فرمایا کہ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ میں گیا تو دیکھا تو مجھ سے پہلے ہی کچھ طلبہ وہاں موجود تھے، اور وہ اپنا غریب طلبہ تھے، وہ اپنا رزق تلاش کر رہے تھے. تو یہ دیکھ کے میں وہاں سے واپس آ گیا، پیچھے ہٹ گیا کہ اب میں بھی ان میں سے تلاش کروں گا تو پھر ان کے حصے میں کم ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ میں نہیں. اس دن آپ نے فاقہ ہی کر لیا، وہ بھی نہیں کھایا، وہ بھی چھوڑ دیا ان کے لیے، وہ بھی ان کے لیے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم تلاش کر کے کھا لو. اس سے آگے چلیے. پھر فرماتے ہیں کہ اتنی شدت ہوئی بھوک کی، اتنی شدت ہوئی، اور کھانے کو وہاں بھی کچھ نہیں. تو فرماتے جب زیادہ کبھی بھوک کی شدت ہوتی اور قوت برداشت جواب دے جاتی تو پھر کیا؟ فرماتے پھر میں زمین پر لیٹ جاتا، بستر پہ نہیں، زمین پہ لیٹ جاتا، خاک فرش پہ میں لیٹ جاتا اور اپنا گال زمین پہ رکھ دیتا، مٹی پہ. یہ کون ہے؟ یہ کون لیٹ رہا ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کبھی ہم پہ کبھی ایسا فاقہ آیا کہ ہم نے فرش چھوڑو اپنے تکیے پہ سر رکھ دیا اور فاقے کے حوالے سے؟ فرماتے زمین پہ سر رکھ، اپنا منہ رکھ دیتا، اور پھر کیا کہتے؟ یا اللہ بھوک، یا اللہ بھوک، یا اللہ. ہاں ہم ہوتے تو یہی کہتے ہیں، لیکن غوث اعظم ہے نا، سکھانے کے لیے آئے ہیں. آپ فرماتے میں زمین پر اپنا منہ رکھتا، اپنا گال زمین پر رکھ کر، مٹی پہ رکھ کے، اور زبان پہ یہ آیت جاری ہوتی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. فرماتے اس آیت کی میں تکرار کرتا. اب دیکھو حالت بھوک، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہے کسی کے سامنے، حالانکہ اب حالت اضطراب یہ ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب اتنی شدت آ جائے نا تو پھر ٹھیک ہے، کسی سے آدمی سوال کر سکتا ہے، کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، کسی سوال کر سکتا، لیکن نہیں کر رہے، ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اور پھر رجوع اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے رجوع.
کون سی آیت کا چناؤ کیا آپ نے جس میں اللہ اپنے بندوں کو خود تسلی دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اس مشکل کے بعد آسانی آ رہی ہے، اس مشکل کے بعد آسانی آ رہی ہے۔ اپنے آپ کو وہ آیت پڑھ کے تسلی فرماتے، جب میں آیت کریمہ کا ورد کرتا نا، جب میں آیت کریمہ کا ورد کرتا تو پھر مجھے صبر آ جاتا۔ پیٹ تو خالی ہوتا تھا، پیٹ خالی ہوتا تھا، پر بھوک کا خوف ختم ہو جاتا تھا، بھوک کی وہ شدت، وہ اس کا احساس۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ بھوک تو ہو اور احساس بھوک ختم ہو جائے؟ ہے بھوک ہو بھائی، بھوک اسی لیے کہ آپ کو احساس ہو رہا ہے، حسیات آپ کی کام کر رہی ہیں تو بھوک کا احساس ہو۔ ایک آدمی مینٹل ہے، مثال کے طور پر پاگل ہے یا بے ہوش پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو اس کی حس کام نہیں کرے نا، اس کو پتہ ہی نہیں بھوک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، بے ہوش پڑا ہوا ہے، 2 گھنٹے لوگ کوما میں رہتے ہیں نا، سالوں سال کوما میں رہتے ہیں، انہیں تو کچھ نہیں پتا، حالانکہ زندہ ہیں لیکن ان کی حسیات کام نہیں کر رہی۔ جب آپ کا احساس کام کر رہا ہے تو بھوک کا احساس تو ہونا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا احساس تو کام کر رہے تھے، ساری حسیات کام کر رہی تھی ماشاءاللہ۔ فرماتے جب میں یہ آیت پڑھتا، اس کی تکرار کرتا، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تو اس آیت کریمہ کی برکت سے مجھے صبر آ جاتا، پھر یعنی کہ وہ جو بھوک کا احساس تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اب یہ وہی بات جو ہم نے شروع میں آپ سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دوسرے تو بھوک سے بیتاب ہو کر بھوک کریں گے، مگر جو میرے دوست ہیں نا، بھوک کا احساس تو ہوگا مگر پھر ان کا احساس جب بدلے گا اور چینج ہوگا، تبدیل ہوگا، تو پھر دوستی کے جب سب معاملے میں جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ بھوک ہونے کے باوجود بھی بھوک لگے گی نہیں، احساس ہی ختم۔ کیوں؟ دوستی جو خدا کے ساتھ پریکٹیکلی اللہ نے اپنے دوستوں سے وہ معاملات کر کے دکھوائیں کہ یہ جو میرا دوست ہے دیکھ لو، پریکٹیکلی اس کے اوپر ہے، انہیں اللہ نے اس معاملات سے گزارا تاکہ ہم سیکھیں۔ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ وہ تو حضور غوث اعظم ہی تھے جو کر سکتے تھے، ہمارے بس سے باہر ہے، ہم دین حاصل کرنے، ٹھیک ہے جو ہم برداشت کر سکتے کم سے کم وہ تو کریں نا۔ دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی خاطر جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، جو تگودت کر سکتے ہیں، جو معاملات جو کوشش کر سکتے ہیں، وہ کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام 11ویں ہر سال آتی ہے، ہر مہینے منائی جاتی ہے۔ اس فقیر کا عرض کرنا یہ کہنا یہ کہ 11ویں کھانے کے ساتھ ساتھ 11ویں والے کی تعلیم اور تربیت، ان کے احکامات جو انہوں نے اللہ ہی کے حکم کے مطابق، اللہ نے فرمایا تھا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ، پورا دین ہے یہ۔ رسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایمان سے بات ہے غوث اعظم نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہی تو کیا تو غوث اعظم ہے نا، یہی تو کیا تو خواجہ صاحب بنا، یہی تو کیا کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال کے معجزہ فرماتے ہیں مجھے جتنے بھی کمالات حاصل ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی میں نے قرب منزلیں طے کی ہیں، جو اللہ نے مجھے مقامات دیے ہیں، آپ نے کسی اپنے چلے کا ذکر نہیں کیا، کوئی عبادات کثیر عبادت، فرمایا مجھے اتباع رسول کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے، حضور کے اتباع کی وجہ سے مجھے سب کچھ حاصل ہوا ہے، اور وہی اتباع ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے رہیں گے، پھر تو آگے دوستی والا معاملہ کیسے بنے گا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے موضوع کے والے سے بیان کرنے میں جو بھی غلطی کوتاہی جانے انجانے میں ہو گئی، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔